حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں جہاں پر آپ کو اقراء کی تعلیم دی گئی وہیں پر کہا گیا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے آپ کو علم سکھایا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ قرآن نے قراءت کے ساتھ علم کے لفظ کو بھی یہاں پر ذکر کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ علم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے علم کے معنی لغوی۔ تو علم کے معنی لغوی بیان کیے جاتے ہیں کہ علم اصل میں یہ معلم اور علامت ان سے بنا ہے، اور معلم اور علامت یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے نشانی کو۔ اس کا استعمال سب سے پہلے اہل عرب کے یہاں پر اس طور پر ہوا کہ جب کوئی شخص جنگل میں بھٹک جاتا تھا اور اسے بعد میں کوئی راستہ اگر مل جاتا تھا تو وہ وہاں پر کوئی بڑی نشانی قائم کر دیتا تھا۔ پتھروں کو جمع کرتے تھے وہ لوگ، اور جمع کرنے کے بعد جس سمت سے صحیح راستہ ہوتا تھا اس سمت کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، تاکہ اگر کوئی اور آدمی بھٹکتا ہوا آئے تو اسے راہ مل جائے۔ دوسرا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اگر کوئی وزنی چیز اپنے ساتھ سفر میں لے کر چلتے تھے اور راستہ بھٹکنے کی وجہ سے مزید اسے آگے لے جانا دشوار ہوتا تھا تو وہ اس چیز کو کہیں پر دفن کر دیتے تھے، اور دفن کرنے کے بعد وہاں پر خوب سارے پتھروں کو جمع کرتے تھے اور ٹیلا نما بنا دیتے تھے تاکہ جب واپسی ہو تو اسے وہاں سے آسانی کے ساتھ نکال کر لے جا سکے۔ اس کے لیے عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا تھا علمن کا، معلمن کا۔ پھر اس کے بعد جاننے کے معنی میں اس کا استعمال ہونے لگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ علم کے معنی آتے ہیں، اصطلاحاً علم کہا جاتا ہے الاعتقاد الجازم المطابق للواقع۔ یہ علم کی اصطلاحی تعریف کرتے ہیں کہ علم کہا جاتا ہے کسی چیز کے سلسلے میں یقینی طور پر ایسی معلومات اور علم کا ہونا جو واقعے کے مطابق ہو، اسے علم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قطعی علم کا نام علم ہے، اور ظنی علم پر علم کا اطلاق مجازن ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم اور معرفت، علم کے معنی بھی جاننا اور معرفت کے معنی پہچاننا، کہا دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق اس طور پر ہے کہ علم میں تیقن ہوتا ہے اور معرفت کہا جاتا ہے کسی چیز کے نہ جاننے کے بعد جاننا۔ تو جاننے سے پہلے جہالت کا ہونا یہ معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو علم نہیں تھا، اس کے بعد اسے معلوم ہوا اس کے بارے میں، اسے معرفت کہا جاتا ہے، لیکن علم کے لیے شرط نہیں۔ اسی لیے ائمہ لغت فرماتے ہیں کہ عرفہ کا استعمال اللہ کے لیے جائز نہیں، عرف اللہ نہیں کہہ سکتے، علیم اللہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ورنہ اللہ رب العزت کی طرف جہالت کی نسبت لازم آئے گی۔
جبکہ اللہ رب العزت ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے، وہاں پر جہالت طاری نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے لیے عرفہ کا استعمال یہ درست نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ان لغوی تحقیقات کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن کریم کے نزول کے لیے عربی زبان کے مفردات کو تیار کیا جا رہا تھا، اور جب مکمل طور پر یہ تیار ہو گئے اور صحیح معنی میں اس کے استعمال کا طریقہ رائج ہوا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عربی زبان میں کیا نازل ہوا۔ ان تمام اس کے فقہ اللغہ اور فروق اللغویہ اور لغت کے دقیق مسائل کو جاننے کے بعد ایسا آدمی کو احساس ہوتا ہے جیسے عربی زبان کو قرآن کے نزول کے لیے پہلے تیار کیا گیا، جب تیار ہو گئی اس کے بعد قرآن کریم کو اس میں کیا نازل کیا۔ تو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ یہاں پر 5 آیتیں ہونی چاہیے، اسی لیے آپ نے ایک تو آپ کی کتاب ہے فیض الباری شرح صحیح البخاری، اور دوسرا ہے آپ کی امالی للبخاری، یعنی آپ کے بعض تلامذہ نے آپ کی بخاری کے دروس کو لکھا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو شائع کیا ہے۔ تو ان دونوں میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ 3 آیتیں نہیں بلکہ 5 آیتیں ہیں، اور ان 5 آیتوں کو یہاں پر سمجھنا بھی اور چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ تو قرآن کریم نے اقرا کا استعمال کیا، اس کے بعد علم کا استعمال کیا، اور اب اس کے بعد قرآن کریم قلم کا استعمال کر رہا ہے۔ قلم کے اصل معنی کیا آتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ قلم کے اصل معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں کاٹنا، اسی لیے کہا جاتا ہے قلمت الاظفار، میں نے ناخون کاٹے۔ تو ناخون کو کاٹنے کے لیے کس کا استعمال ہوتا ہے؟ قلم کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب قلم کو قلم کہا جانے لگا، تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو قلم کے ابتدائی جو حالت تھی اس حالت کو دیکھ کر اسے قلم کہا جانے لگا، اس لیے کہ ہر طرح کے کاٹنے کو قلم نہیں کہا جاتا ہے۔ ناخون باریک ہے، اس باریک چیز کو برابر سرابر کاٹ کر اسے صحیح کرنا، یہ ہے کاٹنا، اس طور پر کاٹنے کو قلم کہتے ہیں۔ تو پہلے شروع میں جب انسان نے قلم کا استعمال کیا تو وہ لکڑی لیتا تھا، اور لکڑی لینے کے بعد جیسے ہم ناخون کاٹتے ہیں ویسے ہی اس کو ہر طرف سے کیا کرتا تھا؟ کاٹتا تھا، اور کاٹنے کے بعد اس کو لکھنے کے قابل بناتا تھا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں اسی پہلی کیفیت کو دیکھ کر قلم ای مقلوم، یعنی ایسی لکڑی جس کو تراش خراش کر برابر سرابر کر کر لکھنے کے قابل بنایا گیا ہو۔ تو قلم مصدر ہے، مقلوم اس میں مفعول کے معنی میں، یا مقلم لکھنے کا آلہ، تو یا تو اس میں آلہ کے معنی میں مانیں گے، اس میں مفعول کے معنی میں مانیں گے مصدر کو۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس میں ایک لطیف مناسبت ہے اس کے اصطلاحی اور معنی لغوی میں، اور وہ لطیف مناسبت کیا ہے کہ قلم کے معنی کسی چیز کو تراش خراش کا برابر کرنا، کہا قلم کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، اور اسی لکھنے کے ذریعے سے جہالت کو کاٹ کر دور کر دیا جاتا ہے۔ جہالت کو کاٹ کر کیا کر دیا جاتا ہے؟ دور۔ تو قلم یہ جہالت کے ازالے میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے کہ قلم کا لکھا ہوا آدمی پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کی علمی استعداد بڑھتی ہے اور جہالت اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اس مناسبت سے قلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلم کہا جاتا ہے کہ یہ جہالت کو کیا کرنے والا ہے؟ کاٹنے والا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس سے دوسری 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔
ایک تو یہ بتلایا گیا کہ علم کے سیکھنے میں جیسے قراءت ضروری ہے ویسے ہی قلم بھی اتنا ہی ضروری ہے. یعنی آدمی کو پڑھنا بھی آنا چاہیے اور آدمی کو لکھنا بھی آنا چاہیے. یہ دونوں صلاحیت انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. ایک تو یہ چیز بتلانا مقصود ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ قلم یہ اس امت کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہوگی، اس طور پر کہ دنیا میں ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جتنا لکھنے کا کام اور قلم کا استعمال امت محمدیہ کرے گی اس سے زیادہ کسی کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. تو اس امت کی ایک خصوصیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس پہلی وحی میں ہی کیا کہہ دیا؟ علم بالقلم. اسی لیے قرآن کریم نے مستقل سورت نازل کی، نون والقلم. تو اس ابتدائی میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر کر اس امت کے لکھنے، تصنیف اور تالیف کے باب میں اپنی امتیازی شان کو پیدا کرنے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ بات بیان کی گئی. تو اس سے امت محمدیہ کے فرد کو یہ دعوت دی گئی کہ جب اس امت کی یہ خصوصیت ہونے والی ہے کہ یہ امت بکثرت لکھنے والی ہے، تو تمہیں اپنے آپ کو اعلاء کلمت اللہ کے خاطر لکھنے کا عادی بنانا ہوگا. اگر تم اس کے دعوت، اس کے مشن اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہو اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو اس لیے قرآن کریم نے ابتدائی وحی ہی میں اس کا کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا، تاکہ اہتمام بالتصنیف والتألیف، اہتمام بالکتابہ ہو سکے اور آدمی لکھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائے. تو علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب انسان پڑھنا سیکھ گیا ہے، انسان لکھنا سیکھ گیا. اب جب یہ دو صلاحیتیں انسان میں آ جاتی ہے تو اب انسان کے اندر ایک صفت بد کے پیدا ہونے کے خدشات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے صفت؟ تو وہ انسان میں وہ صفت ہے صفت فخر. کہتا ہے کہ مجھے آ گیا، میں لکھنے لگ گئے. تو قرآن نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ کہ بھائی ذرا حد میں رہی. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ أي وَعَلَّمَ اللَّهُ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ کیا اور اللہ نے انسان کو وہ سکھایا ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے اس کے سارے علم کے پیچھے، اس کے قراءت کے پیچھے، اس کی تصنیف اور تعلیف کے پیچھے، اس کے املا اور کتابت کے پیچھے یہ کون سی ذات کار فرما ہے؟ اللہ کی ذات کار فرما ہے کہ اللہ نے یہ سارے اسباب اس کے لیے مہیا کیے، اللہ نے اس کے لیے یہ ساری توفیق مہیا کی. لہذا انسان اس بنا پر ان چیزوں کے ملنے کے بعد کہیں فخر اور اختیال اور کبر میں مبتلا نہ ہو. قرآن کریم نے کہا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. چاہے دنیاوی علم ہو، چاہے دینی علم ہو، چاہے اخروی علم ہو، چاہے صنعت کا علم ہو، چاہے سائنس ہو، جو بھی چیزیں ہو، ان تمام کے تمام چیزوں کے پیچھے اللہ رب العزت ہی کار فرما ہے کہ اللہ ہی اس کو یہ ساری صلاحیتیں کیا فرماتے ہیں؟ عطا فرماتے ہیں. اس طرح سے ایک پورا ماحول ایسا بنا کر دیا پہلی 5 آیتوں کے ذریعے سے کہ اس پورے ماحول میں انسان خالص علمی دنیا میں اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو منہمک کر دے. یہ پورا ایسا ماحول ان 5 آیتوں کے اندر میں کیا کر دیا؟ مہیا کر دیا کہ علم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کہ اللہ کا کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ بلند ہونا چاہیے. تمہاری ہر چیز کے پیچھے یہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ کار فرما ہونی چاہیے. بہرحال یہ تھی پہلی سورت کی 5 آیتیں جس کے سلسلے میں
ہمارے محدثین نے اور ہمارے مفسرین نے جو باتیں بیان کی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ علم ہے، رب ہے، اسی طریقے سے اقرا ہے، انسان ہے، ان چیزوں کو قرآن کریم نے تکرار کے ساتھ ذکر کیا، اور اس سے گویا کہ قرآن کریم نے ایک مستقل صنعت اور بلاغت کو استعمال کر کر ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد آگے فرماتے فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر لوٹے۔ اب یہ بہا کی ضمیر کا مرجع کون؟ تو بعض حضرات نے کہا فرجع بها ای فرجع بهذه الآیات، یعنی ان آیتوں کو لے کر آپ لوٹے۔ بعض حضرات نے کہا یہی زیادہ راجح ہے، بعض حضرات نے کہا فرجع بها کہ آپ اسے لے کر لوٹے۔ کسے لے کر لوٹے؟ تو فرماتے ہیں کہ هذه القصۃ، یہ پورا جو اپنا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا، اس قصے کو آپ اپنے ذہن میں لے کر لوٹے۔ کہاں پر لوٹے؟ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے۔ البتہ زیادہ راجح یہی ہے کہ بہا کے ہا ضمیر کا مرجع آیات مذکورہ کو قرار دیا جاوے۔ فرجع بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر لوٹے۔ یرجف فؤادہ، اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ رجف یرجف رجفن، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ اضطرب یضطرب اضطرابا، کانپنا اور تھر تھرانا۔ فؤادہ، آپ کا دل۔ اب فؤاد کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ فؤاد کے معنی لغوی کیا، تو کہتے ہیں فؤاد عربی زبان میں کہا جاتا ہے فأدت اللحم، اس کے معنی آتے ہیں میں نے گوشت کو بھونا۔ اللحم الفئید، بھونا ہوا گوشت، تو بھونے ہوئے گوشت کو عربی زبان کے اندر میں اللحم الفئید کہا جاتا ہے۔ تو فؤاد کے معنی آتے ہیں بھونا ہوا۔ اب فؤاد کے معنی، اب اسی سے بنا ہے فؤاد، فعال کے وزن پر۔ فؤاد کس کو کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ قلب اور فؤاد دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، کہ قلب کے معنی تو آتے ہیں لب الشیء، کسی چیز کا لب لباب، اور انسان کے بدن میں سب سے اہم وہی ہوتا ہے، لب بشر وہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے قلب کو قلب کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قلب یہ پورے دل کو کہا جاتا ہے، اور فؤاد تو فرماتے ہیں کہ دل کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو فؤاد کہا جاتا ہے، بعض حضرات کا کہنا ہے۔ دوسرے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، اصل میں جیسے انسان کا دماغ، اس کے مختلف حصے ہیں، کوئی حصہ حافظے کا کام کرتا ہے، کوئی حصہ ذاکرے کا کام کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے قلب کے بھی متعدد حصے ہیں۔ کہا کہ فؤاد یہ انسان کے دل کے اس حصے کو کہا جاتا ہے اطباء کے نزدیک جو معدے کے بالکل سامنے ہے۔ انسان کا معدہ یہاں پر ہے، اس کے بالکل سامنے جو حصہ ہوتا ہے انسان کے دل کا، اس حصے کا نام کیا ہے؟ فؤاد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے یا جوش میں آ جاتا ہے، تو اس وقت انسان کے دل کا وہ حصہ یہ زیادہ متحرک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس حصے کو فؤاد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ فؤاد یہ پورے دل کو نہیں کہتے، بلکہ دل کے ایک جز اور ایک حصے کا نام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْجُفُ فُؤَادُهُ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا. تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاً تو آپ کا دل کیوں کانپا، دوسرا آپ کا دل مضطرب تھا، اس کا اندازہ اور اس کا علم کیسے ہوا؟ اس لیے کہ تو یہ اندر ہوتا ہے، باہر ہو تو پتہ چلے، تو اس کا اندازہ اور اس کا علم کیسے ہوا؟ تو پہلے اس دوسرے سوال کو حل کرتے ہیں کہ دل مضطرب ہے اور کانپ رہا ہے، اس کا علم کیسے ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ انسان جب اس کے ساتھ غیر متوقع کوئی واقعہ یا حادثہ پیش آتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، اور اس کے گھبرانے کا سب سے زیادہ اثر یہ کس پر ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے. اور جب اس کا اثر دل پر ہوتا ہے تو آٹومیٹک دل کی دھڑکن یہ کیا ہو جاتی ہے؟ تیز ہو جاتی، بڑھ جاتی ہے. انسان کے دل کی دھڑکن دو وجہ سے بڑھتی ہے، یا تو بہت زیادہ بھاگنے یا بہت ہیوی ورک کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ ثقیل اور وزنی اور مشکل کام کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے، یا انسان کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہے کسی بہت بڑے ٹینشن کی وجہ سے، اس پر کوئی بہت بڑی فکر لاحق ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے دل کی دھڑکن کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، اور اس کا انسان کو احساس ہوتا ہے. عام انسان کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے. جب آدمی ٹینشن میں ہو، اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو آدمی یا تو سر پکڑ کے بیٹھتا ہے یا پھر آدمی سینہ پکڑ کے کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہ دو ہی چیزیں اس کی سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ متاثر ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور انسانوں کے ساتھ پیش نہیں آتی ہے، عام انسانوں کے ساتھ پیش آتی ہے. وَكَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ، اور آپ بھی کیا تھے؟ انسان تھے، لہذا ظاہر سی بات ہے بشریت کا تقاضا تھا کہ آپ بھی اتنے بڑے حادثے سے کیا ہو گئے تھے؟ متاثر ہو گئے تھے. اب اس کے بعد پہلا سوال باقی رہتا ہے کہ آپ کو یہ اضطراب قلبی کیوں پیش آیا؟ تو اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بہت باتیں کی. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں لوگوں کے 12 سے زیادہ اقوال ہیں، لیکن ان اقوالوں میں کوئی اتنا زیادہ دم نہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مجھے ان اقوالوں میں جو قول پسند آیا وہ قول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے غیر متوقع طور پر ملنے کی وجہ سے، پہلی ملاقات کی وجہ سے آپ پر اضطراب کی یہ کیفیت طاری ہوئی. تو ملک کی لقاء اول کی وجہ سے آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی. بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی طرف نسبت کو منتقل کیا تھا، اور وہ نسبت ملکوتیت اور آثار الوہیت یہ اتنی کوئی ہلکی چیز نہیں ہوتی ہے، بہت ثقیل ہوتی ہے. تو اس پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی کیفیت کا ہونا یہ لازمی امر تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئولیت وحی، کہ وحی کی ذمہ داری آپ کے سر پر آئی، تو آپ نے کہا کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پر ڈالی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کو میں کیسے نبھاؤں گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی معمولی ذمہ داری تھی نہیں. تو اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے.
حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ قول زیادہ کیا ہے پسند ہے. حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بعض احادیث میں مسند احمد وغیرہ کی احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے. یرجف فؤادہ بلاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر یہ پہلی مرتبہ جبریل آئے تو آپ جبریل علیہ السلام کی لقاء اول کی وجہ سے یقینی طور پر ان کو جان نہیں سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے بہت بڑی آزمائش شمار کیا. تو اس آزمائش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں کیا ہو گئے؟ مبتلا ہو گئے. بعض مستشرقین نے یہاں پر اپنے فائدے کی بات اٹھانے کی کوشش کی اور کہا جب آپ جبریل کو نہیں پہچان سکے، جب آپ جبریل سے گھبرا گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جبریل کے بارے میں شک ہوا. خبیث کو خبیث چیزیں ہی سمجھ میں آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جبریل کے بارے میں شک ہوا تو آپ کی نبوت بھی مشکوک. ہمارے علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے بارے میں کہاں شک ہوا؟ آپ کو وحی کے بارے میں کہاں شک ہوا؟ یہ تو بشریت کی وجہ سے ایسا ہونا تھا آپ کے ساتھ. ہاں، ہمیں ضرور شک ہے کہ اس طرح کا سوال کرنے والے کو عقل ہے یا نہیں، اس پر ہمیں شک ہے کہ جس ذات کی زندگی کو اتنے حیرت انگیز انداز میں محفوظ کیا گیا، ہزاروں انسانوں نے جس پر جان قربان کی، جس کی وحی مسلم ہے، جس کی نبوت مسلمہ ہے، اگر اس پر اس طریقے سے کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اعتراض کرتے ہو تو اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی عقل کا علاج کرانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. یہ صرف آپ کے ایک بشری، اور یہ ہونا بھی ضروری تھا، یرجف فؤادہ کی کیفیت کا ہونا بھی کیا تھا؟ ضروری تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس طرح کی کیفیت میں آپ مبتلا نہ ہوتے تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا نا کہ بھئی پتہ نہیں آپ انسان بھی ہے یا نہیں. بھئی انسانیت کے آثار بھی تو نظر آنے چاہیے نا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا یہ آپ کی بشریت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوا، ورنہ اللہ چاہتا تو آپ کو کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن اللہ نے بہت سارے بشری تقاضوں کو آپ کے ساتھ لگا کر رکھا. یہ محض اس لیے لگا کر رکھا تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ اگر انہوں نے تہجد پڑھی، اگر انہوں نے عبادتیں کی، اگر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، وہ تو ماورائے بشر تھے، وہ تو انسان نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے. قرآن کریم نے سورہ انعام میں بیان کیا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی نازل کریں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. فرشتے کو بھیجیں گے تو کیا بولیں گے؟ لو فرشتے کو بھیج دیا، ہم تو انسان ہیں، ہم کو کھانے کی ضرورت، ہم کو پینے کی ضرورت ہے، اس کو تو کچھ ضرورت نہیں، یہ تو کچھ بھی کرے گا. اور انسان کو بھیجا تو کیا بولتے ہیں کہ انسان کو بھیجا، تو کیا بھیجنا ان کے واسطے؟ جنات کو بھیجتے تب بھی اشکال کرتے ہیں، بولتے اتنا ہے دیو ہیکل، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے؟ تو یہ جب انسان کو ماننا نہیں ہوتا ہے تو ایسے ناٹک کرتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یرجف فؤادہ، یہ تو ہمارے راویوں کا بھی کمال ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بیان کیا، کسی چیز کو چھپایا نہیں. ہر چیز کو جو بھی آپ کے ساتھ ہوئی ان چیزوں کو بالکل اظہر من الشمس بیان کر دیا کہ یہ ہے کھلی کتاب. سمجھنا ہو تو سمجھ، نہیں سمجھنا ہو تو جا، تو اپنا نقصان اٹھائے گا. ورنہ ہمارے راوی چاہتے تو اس کو اڑا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو بیان ہی نہیں کرتے. لیکن کسی نے نہیں کیا، کسی نے خیانت سے کام نہیں لیا. پوری دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ جب
جس وقت جیسا ہوا اس کو اسی انداز میں کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. یہ تو کمال ہے. فدخل على خدیجہ بنت خویلد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے اور نکل کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی ہمت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جبریل کے اس لقاء کے بعد آپ اسے برداشت کرنے پر ایسے قادر ہوئے کہ آپ اتنی اونچی پہاڑی سے اتر کر صحیح سالم اپنے گھر پر پہنچ گئے. اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہیں غار میں بے ہوش ہو کے پڑا رہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت اور قوت دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی کہاں پر آئے؟ اتنے اونچی پہاڑی سے نیچے اترے اور اتر کر کہاں پر پہنچے؟ اپنے گھر پر پہنچے. اسی لیے ہمارے بعض محدثین نے حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند بھی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یرجف فؤادہ، یہ آپ کے ساتھ ہوا نہیں تھا. حضرت مدنی نے بھی اس کو پسند کیا ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاطف خدیجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس طرح سے ظاہر کیا ان کے سامنے. کیا مطلب؟ یعنی سہیلی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں تھے اتنا زیادہ، لیکن آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے اس طرح سے اظہار کیا جیسے بہت گھبرائے ہوئے ہو، تاکہ حضرت خدیجہ کے لیے دعوت کا میدان ہموار کرے. حضرت مدنی نے اس کو بہت پسند کیا، تاکہ حضرت خدیجہ کے لیے دعوت کا میدان ہموار کرے. کیسے ہموار کرے؟ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گھبراہٹ کو اور اپنی اس کیفیت کو بیان کریں گے تو بہرحال وہ آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، تو وہ آپ پر ترعف اور ترحم پر آمدہ ہوتی، آپ کے ساتھ تلطف اور تعاطف کرتی اور کہتی کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے واقعہ پیش آیا، آپ کے غم میں شریک ہوتی، تو آپ کو اپنی مصیبت میں شریک کر کر اپنے زیادہ قریب کرنے کے لیے، تاکہ جس وحی کے ذریعے سے آپ کو دعوت کا مکلف کیا جانا تھا اس وحی کے لیے سب سے پہلے اپنی اہلیہ کو تیار کریں. تو آپ نے ان کو تیار کرنے کے لیے یہ کیفیت بیان کی کہ بھائی یرجف فؤادہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے ایسا کچھ ہوا. حضرت مدنی نے بھی اس کو پسند کیا کہ سہیلی نے بڑی قیمتی بات کیا کی ہے، بیان کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ہمارے لیے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد آپ کا اترنا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 632، بعض حضرات نے کہا کہ 642 میٹر اونچے ہے، اونچائی پر ہے. لیس امر ہین، کوئی چھوٹا سی بات تھوڑی ہے. ایسی پہاڑی سے آپ کا اتر کر آنا اور اپنے گھر تک پہنچنا، اس لیے کہ وہیں گھر میں قریب میں نہیں تھا، یہ مدینہ مکہ مکرمہ سے اس وقت 5 میل کے فاصلے پر تھا، تو آپ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر وہاں تک اپنے گھر تک پہنچنا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور آپ کے نبی ہونے کی کیا ہے؟ علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی بدنی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے ذرہ برابر بھی کسی خلل کا شکار ہوئے نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتے تھے. کیسے ہو سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر بعثت رسول مقصود نہ ہوتی تو وجود کائنات نہ ہوتا. کیا بیان کرتے ہیں؟
بعثت رسول مقصود نہ ہوتی تو وجود کائنات نہ ہوتا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو ایک مجلس میں کسی نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ شروع میں بھیج دیتے، آپ آ جاتے، مسئلہ ختم ہو جاتا، چلے جاتے. عطا اللہ شاہ بخاری نے اس سے سوال کیا کہ بھائی اگر کوئی پروگرام کرنا ہو اور کسی بڑے آدمی کو بلانا ہو تو کیا کرتے؟ تو کہا کہ اس کے لیے کیا بناتے ہیں؟ پوسٹر بناتے ہیں. اس پوسٹر کے اندر میں اس کا نام بڑے حروف سے لکھتے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے بھی بہت ساروں کے نام لکھتے ہیں. پروگرام شروع ہوتا ہے تو مہمان خصوصی تقریر پہلے کرتا ہے یا آخر میں کرتا ہے؟ آخر میں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مہمان خصوصی پہلے تقریر کر لے تو ایسے چلے جائیں گے، کوئی بیٹھے گا ہی نہیں بعد میں وہاں. کہا اسی طریقے سے یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گویا کہ بڑا حروف سے لکھا گیا اور آپ کی صدارت میں سلسلہ نبوت کو شروع کیا گیا. ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آتا گیا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا گیا اور اخیر میں مہمان خصوصی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے فریضے کو کیا کیا؟ انجام دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے آپ مقصود کائنات تھے. اب ظاہر سی بات ہے جو ذات مقصود کائنات ہو اس کے لیے کیسے انتظامات کیے ہوں گے اس کا اندازہ سوائے اللہ کے اور کوئی لگا سکتا نہیں ہے. فدخل على خدیجہ بنت خویلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس داخل ہوئے. فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. زمل یزمل تزمیل باب تفعیل سے، اس کے معنی چادر اوڑھنا. اس کو باب تفعیل میں لے گئے تو یہ متعدی ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو ٹھنڈی محسوس ہونے لگی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر پہنچنے کے بعد گھبراہٹ محسوس ہونے لگی. بعض حضرات نے کہا کہ حضرت ایک تو غار میں تھے آپ، موسم گرمی کا تھا، غار میں ہونے کی وجہ سے گرمی میں دوبالی آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ 3 مرتبہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا. تو اتنی ساری اسباب حرارت جمع ہو گئے کہ آپ، اور پھر اس کے بعد آپ اسی حالت میں پہاڑ سے اترے اور اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اپنے گھر تک آئے تو آپ پسینے میں شرابور ہو گئے. بشریت کا تقاضا تھا، آپ پسینے میں کیا ہو گئے؟ شرابور. اب جب پسینے میں شرابور ہونے کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر کا موسم کیسا تھا؟ ٹھنڈا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی گیلا ہو اور ٹھنڈے موسم میں داخل ہوگا تو اسے ٹھنڈی محسوس ہوگی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے ٹھنڈک محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو. بعض حضرات نے کہا کہ ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلی مرتبہ جبریل سے ملے تھے تو ابھی جبریل سے آپ کی شناسائی نہیں تھی، جبریل سے آپ کی جان پہچان نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری تھی اور اسی گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کہا، اس لیے کہ آدمی جب بہت گھبراتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. بہت گھبرا جاتا ہے تو کھاٹ میں جا کر کوئی چیز اوڑھ کے کیا کرتا ہے؟ سو جاتا ہے. جیسے گھر میں کبھی ماں باپ کبھی ڈانٹ دیتے ہیں بچے کو تو کیا کرتا ہے؟ وہ جا کے
چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت بہرحال ہوئی بشریت کی وجہ سے. اور یہ اول وحی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو چیزیں تھیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل یہ نئی چیز تھی اور بہت ثقیل چیز تھی, کیونکہ اللہ کے کلام کا آپ کے اوپر آنا یہ کوئی آسان نہیں تھا. اور دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ رہی تھی, وہ ذمہ داریاں آپ کو ستانا کیا کر رہی تھی, شروع کر چکی تھی کہ اب مجھے لوگوں کو بلانا پڑے گا, لوگوں کی دشمنی مول لینی پڑے گی. ہوتا ہے نا کہ آدمی جب اس کے سر پر کوئی بڑی ذمہ داری آتی ہے تو بڑی ذمہ داری کی وجہ سے اگر واقعتاً وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ بے چین ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حساس طبیعت کے مالک تھے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی جتنا اونچے مرتبے کا ہوتا ہے اس آدمی کو اللہ رب العزت اتنا زیادہ آزمائش سے دوچار کرتے ہیں. حضرات انبیاء میں جتنی آزمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اتنی آزمائش کسی اور کی نہیں ہوئی. تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ کون ہے بھائی, یہ دونوں سو گئے, اٹھا ان کو, کھڑے ہو جائے دونوں. معلوم بھی نہیں ان کو سبق میں بھی ہے کہ نہیں. ارے معلوم ہے کہاں پہ ہے, کچھ عطا پتہ ہے, کھانے کے ہال میں ہے کہ کہاں پر ہے؟ تو اتنی آرام سے سو رہا ہے کتاب کے اوپر سر ڈال کے دونوں. کھڑا ہو جا, کتاب لے لے. ادھر آ جا باہر. اتنا بڑا داڑھی والا چاچا ہو گیا, اور سو رہا ہے آرام سے کتاب کے اوپر سر رکھ کے. یہ بھی سو رہا ہے, وہ بھی, دونوں. کوئی معاہدہ کر کے آئے تھے کیا؟ فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال زملونی زملونی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اڑا دو, مجھے اڑا دو. فزملوہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اہل خانہ نے اڑا دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے آپ کو کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ ابھی ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کیفیت کا اظہار کیا گیا اسی کو بعد میں چل کر قرآن کریم نے ایک سورت نازل یا ایھا المزمل, کہ ارے محمد اس پہلی وحی کے بعد ایسے کمبل میں اوڑھ کر کہاں سو گئے. یا ایھا المزمل قم, کھڑے ہو جائیے, آپ کو کہاں سونا ہے, آپ کو یہ کام. تو قرآن کریم نے, اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ذکر کیا. آپ کمبل اوڑھ کر سو گئے تو بھی ذکر کیا, یا ایھا المدثر کہہ کر بھی آپ کو مخاطب کیا کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوئی. بہرحال بشریت کے تقاضے کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہوئی. اور سہیلی تو یہاں پر بھی وہی بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے دعوت کا ماحول مہیا کر رہے ہیں. یرجف فؤادہ میں بھی اور زمیلوں نے بھی, کہ آپ ان کے تعاطف کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا دل انتہائی درجہ نرم ہو جاوے. اب جب بالکل نرم ہو جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ پیغام ہے. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر ایمان لانے والا کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ. تو کہا کہ خدیجہ ایمان لائی. کیسے ہی نہیں ایمان لائی؟ ایک تو خدیجہ نے آپ کو تجارت میں بھیج کر آپ کی امانت کا ادراک کر لیا تھا کہ انتہائی امانت دار آدمی ہے، کیونکہ آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے شادی سے پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے بہت سارے معجزات بھی بتلائے حضرت خدیجہ کہ آپ چلتے ہیں تو بادل آپ کے لیے سائے فگن ہوتے ہیں، آپ کہیں پر جاتے تھے تو شام کے جو راہب ہوتے تھے وہ اپنے صومعے سے کیا ہو جاتے تھے، باہر آ جاتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ کون شخص آیا ہے یہ، اور بے چینی. تو وہ ساری چیزیں بھی آپ نے سن رکھی تھی. تو حضرت خدیجہ کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے امر تکوینی کے طور پر سب سے پہلی مؤمنہ بننے کا شرف دینے کے لیے تیار کیا جا چکا تھا. کب سے تیار کیا جا رہا تھا؟ شادی سے پہلے سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور میں ان کے احسان کو کبھی بھی ادا کر سکتا نہیں. کیوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملتے وقت جیسے سنبھالا ہے وہ آپ ہی کا امتیاز تھا، کوئی سنبھال نہیں سکتا تھا. اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے مصیبت کی گھڑی میں سب سے بڑا سہارا اس کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں. اگر اس کے اپنے گھر والے اس کو سنبھال لیتے ہیں تو وہ آدمی کام کرتا ہے آگے، اور اگر وہی نہیں سنبھال پاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ، اسی لیے حضور فرماتے تھے ایک تو خدیجہ نے ہمیں سنبھالا، دوسرا حضرت خدیجہ نے اپنی دولت کو اسلام کے خاطر لٹایا. جن غلاموں کو یہ لوگ ایمان لانے کی وجہ سے مارتے تھے تو حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی؟ ان کو خرید لیتی تھی، اور خریدنے کے بعد ان کو کیا کر دیتی تھی؟ آزاد کر دیا کرتی تھی. تو اس کے علاوہ بھی جہاں پر اسلام کو ابتدائی زمانے میں مال کی ضرورت پڑی، چونکہ یہ بڑی مالدار تھی لہذا انہوں نے اسلام پر اپنی دولت کو لٹایا. تو فرماتے ہیں کہ اپنی صلاحیت کو بھی اور اپنے مال کو بھی اور اپنے خیالات کو اور اپنی ہر چیز کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذمہ داری کے وقت پورے طور پر قربان کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ذمہ داری کو کبھی بھولتے تھے نہیں. کسی طالب علم نے اس دن سوال کیا تھا کہ انسان زمین کے اندر رہتا ہے یا زمین کے اوپر رہتا ہے؟ انسان زمین کے اوپر رہتا ہے، اندر کہاں سے رہے گا؟ اب اس کا یہ پوچھنا تھا کہ اگر اوپر ہے تو اندر کیسے، اندر میں کیا ہے؟ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اب تو یہ چیزیں آیارہ چھ بیاں ہو گئی. یعنی پہلے زمانے تک ایک اختلاف چلتا تھا کہ زمین کروی ہے یا زمین بیضوی ہے یا زمین چپٹ ہے. یہ تین اختلاف آ جاتے ہیں کہ یہ گیند کی طرح ہے یا انڈے کی طرح ہے یا پھر یہ بالکل پلیٹ کی طرح ہے. اب یہ اختلاف ختم ہو گئے. اب ایک امر قطعی طور پر کہا جاتا ہے کہ الارض کرویۃ، زمین کیسی ہے؟ گیند نما ہے. کیسی ہے؟ تو یہ زمین گیند نما گول ہے اور یہ اپنے مدار میں گھومتی ہے، تو انسان اس کے اوپر رہتا ہے. اسی لیے لیل و نہار جو الگ الگ ہوتے ہیں وہ اسی لیے لیل و نہار کہ سورج بھی گھومتا ہے اپنے مدار میں، زمین بھی اپنے مدار میں گھومتی ہے. جب سورج کے سامنے ہوتا ہے جو حصہ وہاں پر دن ہوتا ہے، پھر سورج آگے بڑھ جاتا ہے اور زمین آگے بڑھ جاتی ہے اور سورج پیچھے ہوتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہو جاتی ہے؟ رات ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہر جگہ پر، جیسے ابھی ہمارے یہاں پر 11 بج رہے ہیں، ابھی 11:30 بجے. سعودی کے اندر کتنے بجے؟ 9 بجے. ترکی کے اندر کتنے بجے؟ 8 بجے. ابھی جاپان اور سنگاپور کے اندر میں کتنے بجے؟ 2 بج گئے. جاپان، سنگاپور، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ملک ہم سے 2-2.5 گھنٹے آگے ہیں. سب سے پہلے صبح وہیں پر ہوتی ہے، سنگاپور اور انڈونیشیا، ملیشیا میں سب سے پہلی صبح وہاں پر ہوتی ہے، اور سب سے اخیر میں صبح ہوتی ہے امریکہ میں. ہمارے یہاں پر ابھی 11:30 بج رہے، ان کے یہاں پر گزشتہ اپنی جو رات گئی اس رات کے 10:30 بج رہے. تو وہ ہم سے 11 گھنٹے کیا ہوتے ہیں؟ کینیڈا ہے وہ سب سے پیچھے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں 11:30 بج رہے ہیں، یو کے اندر میں، لنڈن میں ابھی وہ ہم سے 5.5 گھنٹے پیچھے. تو کتنے بج رہے ہیں وہاں پر؟ ابھی صبح ہو رہی ہوگی.
ابھی سورج نکل رہا ہوگا وہاں پر 7 بج رہے ہوں گے, 8, 9, 10 نہیں بلکہ 6 بج رہے ہیں. ابھی کتنے بج رہے ہوں گے؟ تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سب تو یہ اب زمین کے اندر کیا ہے, تو زمین کو اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت کا گودام بنایا. کیا بنایا ہے؟ انسان کی ضرورتوں کا گودام. زمین میں سب کچھ ہے, کیا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. تو زمین میں کیا نہیں ہے؟ انسان, پیٹرول ہے, سونا ہے, چاندی ہے, پتھر ہے, ساری چیزیں زمین کے اندر میں کیا ہوتی ہے؟ پائی جاتی ہے. اور ان چیزوں کو نکال کر انسان اپنی ضرورتوں کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. انسان کو بھی مٹی سے اللہ نے بنایا. انسان مٹی میں جائے گا اور اسی مٹی سے کھڑا کرنے کے بعد اس کو اللہ جنت میں بھیجے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو یہ ہے زمین کے سلسلے میں. تو یہ زمین کروی ہے, انسان اس کے اوپر رہتا ہے اور اس کے اندر خزانوں کا بھنڈار پڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت جب چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے, اسباب مہیا کرتا ہے. ابھی جیسے آج صبح کے اخبار میں پڑھ رہا تھا, تو طالبان حکومت میں آئے تو سب سے زیادہ تکلیف ہندوستان کی میڈیا کو ہے. اب ان کو تکلیف ہے تو آج کیا لکھتے ہیں یہ کہ یہ طالبان تو آ گئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی زمین میں بہت خزانہ ہے, یہ سب خزانہ ان کے ہاتھ لگ جائے. لا بھائی تیرے کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ بولے وہاں پر ہیرے جواہرات, سونا چاندی, پیٹرول, بھائی ہے ان کے اپنی زمین میں ہے, وہ نکالیں گے, ان کو جو کرنا خود. تو اس لیے یہ سب اللہ رب العزت کے طرف سے ہوتا ہے کہ جب جس چیز کا موقع ہوتا ہے, ضرورت ہوتا ہے, اللہ اس کے اسباب مہیا کر کر انسان سے نکلواتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ سمجھو کہ گودام ہی نہیں صرف, بلکہ یہ اللہ رب العزت ان چیزوں کو اندر میں پیدا کرتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں. جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بنا کر باہر کر دیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے انسان کی ضرورتوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ پورا کیا جاتا ہے. تو یہ انسان چاہے کتنے ڈھینگے مارے اور یہ انسان کتنی ہوشیاری مارے, یہ سوائے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں سے باہر نکل کر کہیں جا نہیں سکتا ہے. اس کو ادھر کرے گا, ادھر کرے گا, یوں کرے گا, یوں کرے گا, اس کے علاوہ کچھ کرے گا نہیں. اور پھر اس کے بعد کیا بولے گا؟ منچو ڈنگرے نیست. تو یہ اس کی انسان کی حماقت ہے. اور وہ ایک طالب علم نے کہا کہ بھائی سائنس کے بارے میں, دیکھو سائنس جو ہے یہ سائنس اسلامی سائنس ہے. سائنس کیا ہے؟ سائنس جو ہے اس کو مغرب نے الہادی بنایا. اب ہمارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ طالبان نے کل اعلان کیا ہے کہ وہاں پر جو بھی تعلیمی نظام ہوگا پورا اسلامی تعلیمی نظام ہوگا. تو اب وہاں جب تعلیمی نظام بنے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ پکے ہمارے اہل سنت والجماعت دیوبندی ہے, تو ان کا جو بھی نظام تعلیم بنے گا اس نظام تعلیم میں سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی جتنے بھی ہے یہ ساری کے ساری چیزیں اسلامی نقطۂ نظر سے تیار کی جائے گی. تو ہمارے لیے اس سے استفادہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. تو ابھی تو اس وقت تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کو آدمی, کیونکہ افراط اور تفریط کے شکار ہیں لوگ, لیکن وہ لوگ اجتماعی طور پر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اس سے فائدے کی چیزیں کیا ہو جائے گی؟ برآمد ہو.